السلام علیکم ڈیئر ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل علم کی دنیا میں۔ آج آپ حضرات کو سباق اور منازعے کے متعلق جو رہن رکھنے کا مسئلہ ہے مادہ ثالثہ کو بیان کرنے والے ہیں۔ تو دیکھتے جائے، کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ کہ ان تضع الحکومت جمعیت خیریت وبعض الافراد المحسنین وذلك ليخلو من كل شبهة ويتمحض للتشجيع الخاص الذي لا يراد به إلا الترغيب في الإعداد للجهاد۔ جب بھی گھڑ سواری ہو یا کوئی اور مقابلہ ہو گاڑیوں کا یا تیروں کا، تیر اندازی کا یا بندوق صحیح چلانے کا، اس میں اس وقت رہن رکھنا درست ہے۔ رہن کا معنی ہے انعام کے لیے کچھ پوائنٹ رکھنا، کہ مثلا اگر اس نے جیت لیا نا تو یہ انعام اس کو ملے گا، چاہے وہ کتنے بھی رکھا ہو، سامان ہو، گاڑی ہو، پیسہ ہو۔ آپس میں دو پارٹیاں نہیں رکھ سکتی کہ اگر ہم جیت گئے تم نے دینا ہوگا، تم جیت گئے تو ہم نے دینا ہوگا، جیسے کہ کرکٹ، فٹ بال، والی بال وغیرہ میں لوگ آج کل کرتے ہیں کہ اگر ہم جیت گئے تو آپ لوگوں نے اتنا پیسہ دینا ہوگا، یا کچھ بھی، چاہے گاڑی رکھی ہو بیچ میں، یا ہم جیت گئے تم نے دینا ہوگا، تو وہ جائز نہیں ہے۔ قمار ہے نا، جواری ہے، کیا چیز جائز ہے؟ جب حکومت اپنی طرف سے دینا چاہے، دو پارٹیوں میں سے کسی کو بھی، جب وہ کامیاب ہو جائے، یا کوئی ٹرسٹ ہے، ادارہ ہے، وہ اس لیے ایسا کام کرتے ہیں کہ لوگوں کو ترغیب ہو جائے، جہاد کے لیے تیاری ہو جائے، اور لوگ ٹریننگ کر کے کچھ سیکھ لے، تو وہ پھر کیا کرتے، ونرز کو انعام دیتے، یہ بھی درست ہے۔ یا کچھ افراد ہو جو احسان کرنا چاہے کہ تم لوگ اسی کا کرو تاکہ لوگوں کو ترغیب ہو، تو بھی دے سکتے، آپس میں نہیں رکھ سکتے۔ وَمَا عَادَ فِي لَبَاسِ يَضَعَ الرَّهْنَ أَحَدُ الْمُتَسَابِقِينَ یا متسابقین والمتناضلین کہ یقول احدهم لصاحب سبقتنی فلک منی 10 دینار مثلا، یا ایک طرف سے کیا کر دے، پیسہ رکھ لے۔ ایک آدمی اس نے بولا اگر تم مجھ سے آگے ہو گئے، یہ کھیل تم جیت گئے تو میں آپ کو 10 دراہم یا 10 دینار یا اتنا ڈالر دوں گا۔ دوسری طرف سے دینے کی شرط نہ ہو، صرف ایک طرف سے اس نے ویسے بولا، تو یہ بھی درست ہے۔ اور جمہور حضرات کہتے ہیں کہ یہ صورت بھی جیسے کہ جب دو مقابلہ باز آدمی اپنے ساتھ تیسرا داخل کرے، اس بات کے ساتھ کہ علی اللہ یضع هو شیئا، کہ تیسرا آدمی کچھ مت رکھے ہمارے ساتھ، بس داخل ہو جائے، جس نے بھی جیت لیا تو وہ بھی درست ہے۔ یہ سعید ابن مسیب وغیرہ حضرات کی کیا ہے رائے ہے۔ آگے کی بات ہے فی بیان کیفیت السباق والمنازلہ، یہ مقابلے وغیرہ کس طرح ہوتے ہیں؟ وہ اس طرح مثلا کہ جب بھی آپ مقابلہ کریں تو اس کے لیے کچھ پوائنٹس کی تعین ضروری ہے۔ وہ یہ کہ تعین المرکوب من فرس او بعیر او دبابہ او طیارہ، کہ جب بھی مقابلہ کرے تو پھر اس میں ضروری ہے کہ گھوڑے کا تعین کرے کہ اس گھوڑے پر، اس اونٹ پر، یا اس ٹینک پر، یا اس گاڑی پر، یا اس جہاز طیارہ میں بیٹھے گا اور چلائے گا، تو اسے ضروری ہے۔ نمبر 2، توحید جنس المتسابق علیہ فلا یسابق بین بعیر و فرس مثلا۔ دوسری شرط یہ ہے جب بھی مقابلہ بازی کی جائے تو اس میں یہ ضروری ہے کہ جس چیز کے ذریعے مقابلہ کراتے ہیں وہ ایک چیز ہو، ایسا نہ ہو کہ ایک طرف سے گھوڑا ہو دوسری طرف سے اونٹ ہو، پھر تو مقابلہ مشکل ہے۔ گھوڑا تیز دوڑتا ہے، صحیح دوڑتا ہے، اونٹ تو کودکتا ہے، کودتا ہے، وہ چلتا ہے، صحیح دوڑ اس کی نہیں ہوتی۔ یا مثلا ایک طرف سے کیا کر دیا، ٹریکٹر رکھ دیا، دوسری طرف سے کار رکھ دیا، تو ٹریکٹر کار کے ساتھ کہاں مقابلہ کر سکتا ہے؟ یا ایک طرف سے کیا کر دیا، ہیلی کاپٹر ہو گیا، دوسری طرف سے فائٹر جہاز ہو گیا، تو فائٹر جہاز کی رفتار تیز ہوتی ہے۔ تو مقصد بات کا یہ ہے نا کہ جو بھی رکھ کے مقابلے میں دونوں چیزیں ایک جیسی ہونی چاہیے۔ نمبر 3،
تحدید المسافہ علی الا تکون قصیرۃ جدا ولا طویلۃ جدا، جب بھی مقابلہ رکھی تو اس میں رکھی نا کہ اتنا فاصلہ ہو کہ نہ تو زیادہ طویل ہو کہ دونوں تک جائے، نہ تھوڑی سی مسافت ہو کہ بالکل کچھ منٹ میں طے ہو جائے، 2-3 منٹ میں نہیں، تھوڑا زیادہ مقابلہ رکھنا چاہیے، زیادہ طویل بھی نہ ہو اور زیادہ کوتاہ اور مختصر بھی نہ ہو، بلکہ درمیانہ ہو۔ تو وہاں تک دونوں کا جانا دوڑنا یہ ضروری ہے، جیسے کہ 2 فوجی دوڑے یا 2 پولیس والے ٹریننگ دیتے ہیں، یا کوئی عام آدمی ہو یا اسٹوڈنٹس وغیرہ ان کو سکھانے کے لیے ایسا کرتے ہیں، تو یہ شرائط ضروری ہے، ان کے بغیر درست نہیں ہے۔ نمبر 4، تعیین الرہن ان كانت المسابقۃ علی رہن، اور جو پرائز رکھے انعام وغیرہ اس کی تعین بھی ضروری کہ مثلا یہ چیز دینی ہے، یہ نہ بولے کہ بس جو کچھ ہے پھر ہم بعد میں دیں گے، کیا دیں گے معلوم نہیں۔ آگے ترتیب کیا ہے؟ ثم تصف خیول المتسابقین صفا واحدا تكون حوافرهم محاذیة لبعضها بعضا، کہ جب گاڑیوں کی ذریعے مقابلہ ہو تو بالکل گاڑیاں سیدھی کھڑی کر دے کہ ایک کا ٹائر دوسرے سے آگے نہ ہو، یا گھوڑے ہو تو ایک کا پاؤں دوسرے سے آگے نہ ہو۔ ثم یؤمر الحکم المتسابقین بالاستعداد والتہیؤ، پھر جو حکم ہوگا سیٹی بجانے والا مقابلے کے لیے تو کیا کرے گا؟ ان کو کہہ دے گا کہ ریڈی، 1-2 ریڈی کر لے، 3 پر سب نے جانا ہے۔ ثم یکبر 3، پھر تکبیر کرے گا 3 مرتبہ، تیسری تکبیر کے ساتھ وہ لوگ جائیں گے۔ 1 2 3 تو یہ انگریزی کی بات ہے، اردو کی بات ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اس طرح بولے گا فاصلے کے ساتھ، تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہنے سے وہ دوڑ جائیں گے۔ یکون علی نہایت المسافۃ حکمان، پھر جہاں پر انہوں نے پوائنٹ رکھا ہوتا ہے حد، وہ پر 2 حکم ہوں گے فیصلہ کرنے والے، تو وہ بتائیں گے کہ یہ پہلے پہنچا، یہ بعد میں پہنچا، اتنے فاصلے پر پہنچا وغیرہ۔ قد وقف کل من علی طرف الخط، کہ اس لکیر پر بالکل کھڑے ہو خط نہائی پر، تاکہ وہ دیکھ سکے کہ کون ان میں سے کیا ہے جیتنے والا ہے، وینر ہے۔ لیکن اگر انہوں نے کیا کر دیا ہو، مقابلے میں یہ ترتیب رکھی ہو کہ جو 1 نمبر پر آئے گا دوسری تیسری چوتھی نمبر پر باری تو اسی کو بھی انعام دے گے، تو پھر اس میں ترتیب یہ ہے نا کہ پہلے نمبر پر جو گھوڑا پہنچ جائے گا گاڑی، اس کو مجلی کہتے، پھر مسلی ہوتے ہیں، تیسرے نمبر پر تالی، چوتھے نمبر پر باری اس کو کہتے، 5 نمبر پر مرتاح، 6 نمبر پر خطی، پھر عاطف، پھر معمل، پھر لطیم، سکیت، اسکل، پھر اسکل کے بعد کوئی گھوڑا جو ہے نا انعام کا لائق نہیں ہوگا، یہ ترتیب اس میں ہوتی ہے۔ انگلش میں اس کے اپنے نام ترتیب وغیرہ، یا جن علاقوں کی جو ترتیب ہو اسی کے مطابق، اپنی زبان کے مطابق۔ منائی نہ کہ کبھی کبھی صرف ایک انعام رکھا جاتا ہے کہ جو بس پہلے نمبر پر ہوگا اسی کو ہوگا، باقی کو کچھ نہیں ملے گا۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یار انعام 10 تک دیا جائے گا، گھوڑے 3000 لگائے تھے، 3000 آدمیوں نے دوڑا، 10 اس میں پہنچ گئے، نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3، 10 کے بعد جو پہنچے گا اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ پھر ان میں یہ بھی ضروری ہے کہ جو گھوڑا لگا یا کچھ لگائے ان میں سے فراڈ کرنا، دھوکہ کرنا درست نہیں ہے، کہ مثلا کسی کے ٹائر کو پنکچر کر دے یا میکینک کے ذریعے سے کیا کر دے، اندر کے پرزے خراب کر دے، کہ اس کو جیتنا نہیں چاہیے، اس کو ہار ملنی چاہیے۔ یا کوئی آدمی لگایا ہو کہ میرے گھوڑے کو تیز چلانا، اس پر چیخنا تاکہ وہ جلدی پہنچ جائے، ایسا کچھ نہیں کر سکے گا۔ تو یہ منازعے ہوتے ہیں حضرات محترم، اس طرح بندوں کے ذریعے بھی ہوتے ہیں اور بہت ساری چیزوں کے ذریعے ہوتے ہیں، جو بھی ہو۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے ٹریننگ کر کے جہاد کے لیے تیاری کرنی ہے کہ ارموا وارکبوا وان ترموا احب الی من ان ترکبوا، گاڑی طیارہ جہاز سیکھنے سے بہتر کیا ہے کہ آپ نشانہ بازی سیکھیں، کیونکہ زیادہ پیدا من ہوتا ہے، اس سے آپ دشمن کو صحیح مار سکتے ہیں، چاہے وہ نشانہ بازی بندوق کے ذریعے، میزائل کے ذریعے، کسی بھی چیز کے ذریعے ہو۔ اور یہ منازلہ جو رکھے گا نا ان لوگوں کے بیچ رکھے گا جو صحیح مار سکتے ہیں، نشانہ بازی کے لیے، ہدف کے لیے فٹ آدمی ہو۔
اور اس کے لیے لائق قسم کے آدمی ہو، ہدف کی تعین بھی کرے کہ مثلا 1 کلومیٹر کے فاصلے پر، 2 کلومیٹر یا اتنے فاصلے پر